پانی کی میں بار بار آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ پانی کی کیا امپورٹنس ہے پودوں کی اور فصلوں کی کاشت کے لیے۔ اس میں جتنا کم پانی ہم لگاتے ہیں اتنا ہی جو منرل اور پانی کا سلوشن بنتا ہے اتنا ڈینس، اتنا گاڑھا ہوتا ہے، جس سے نیوٹریشنل یا منرل اپٹیک پودا زیادہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے پودا صحت مند بھی ہوتا ہے اور بیماریوں کا دفاع بھی کر سکتا ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ پودے کے لیے پانی ایسا ہی ہے جیسے ہمارے جسم میں خون گردش کر رہا ہے۔ اب خون ہمارا جسم جو ہے وہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، استعمال نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ وہ معدے سے خوراک لیتا ہے، ہمارے پھیپھڑوں سے آکسیجن لیتا ہے اور سارے جسم کے اندر پھیل کے وہ سب کو سپلائی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی جو ہے جب ہم زمینی وسائل سے یا بارش کی وجہ سے لگاتے ہیں تو زمین کے اندر جو منرلز ہوتے ہیں وہ پانی کے اندر حل ہو جاتے ہیں اور پانی اور منرلز کا ایک سلوشن بنتا ہے جو پھر آسموسس پروسیس سے پودے کے اوپر چڑھتا ہے، اوپر سے خالص پانی اڑ جاتا ہے اور وہ منرلز پودے کے اندر رہتے ہیں، جس سے پودا پھر اپنی خوراک بناتا ہے اور آگے اپنی پروڈکشن کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ ان کو سمجھنا، پانی کے وسائل کو سمجھنا، پانی کے لگانے کو سمجھنا اور پانی کی جو اریگیشن سسٹمز ہے ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ پانی کے لگانے کے دو میجر طریقے ہیں۔ ایک تو جس کو ہم گریوٹی فلو اریگیشن کہتے ہیں، جو پانی اونچی جگہ سے نیچی جگہ تک جاتا ہے، اس کو ہم گریوٹی فلو اریگیشن سسٹم کہتے ہیں۔ نہری نظام اور جتنا بھی ہمارا ٹیوب ویل سے پانی جاتا ہے یہ اونچی جگہ سے نیچی جگہ کی طرف جاتا ہے، اور اس میں ہمارے پاس فلڈ اریگیشن کا سسٹم تھا، پھر فرو اریگیشن آیا، اب ریزڈ بیڈ اریگیشن ہے، اور یہ سارے طریقے جو ہیں یہ گریوٹی فلو کے اوپر ہی قائم ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو سلسلہ ہے وہ پریشرائز فلو سسٹم ہے، جس میں آپ کے سپرنکلرز ہیں، آپ کے ڈرپ اریگیشن ہے اور سب سرفیس اریگیشن اور بھی کوئی قسم ہوگی۔ یہ پریشر سے پانی کو ہم دیتے ہیں، یعنی کہ زمین سے پانی پریشر سے نکالا اور پھر پریشر سے پانی کو دھکیلا، جس کے ذریعے پھر وہ سارا پانی جو ہے جہاں جہاں ہم نے دینا ہے، جن پودوں کو جس طریقے سے بھی دینا ہے وہ وہاں تک پہنچا۔ تو اس کو پریشرائز فلو اریگیشن سسٹم کہتے ہیں۔ اب یہ سارے جتنے بھی میتھڈز ہیں یہ بہت ہی سائٹ اسپیسیفک ہیں۔ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس جگہ پہ کون سا میتھڈ جو ہے وہ سب سے اچھا، سب سے کامیاب، سب سے کم خرچ اور بالا نشین جس کو کہتے ہیں وہ رہے گا۔ تو اس لیے جو ڈرپ اریگیشن کو خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی پانی کی بچت کرنے والا سلسلہ ہے، نہیں، یہ پانی کی بچت کرنے والا سلسلہ نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو جو جڑیں ہیں وہ پھیلتی نہیں ہیں، وہ پانی کا جہاں پہ بھی دائرہ ہوتا ہے اس کے اندر ہی رہتی ہیں، اور اس کے بعد ہمیں پھر اس کی وجہ سے مسلسل اس کو کھادوں کے ذریعے کھادیں دینی پڑتی ہیں، اور پھر جب کھادیں دیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر پیسٹ انسیکٹ ڈیزیزز آتی ہیں اور اس کے لیے پھر ہمیں مسلسل سپرے کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ اس لیے، اور پھر پانی کا بھی اس میں ضیاع ہے کیونکہ زمین ننگی ہوتی ہے اور پانی کافی ایویپوریٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کو ڈرپ کو زیادہ ایفیشینٹ طریقہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس سے بہتر طریقہ ہمارا ریز بیڈ اریگیشن سسٹم ہے، جس میں پانی کی جو مقدار کا استعمال ہے مورلیس ایک جتنا ہی ہے، لیکن اس میں بہت سارے فائدے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی کھاد کی ضرورت نہیں، کسی قسم کی سپرے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت اچھی فصل ہوتی ہے۔ اگر خاص طور پہ اگر ہم اس کو بیڈس کو آرگینک ملچ سے کور کر دیں تو پھر تو 85% یعنی 85% سے بھی زیادہ ہم پانی کی بچت کر لیتے ہیں۔ ہم جتنا قریب رکھیں گے پودے کو، ولٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے جب پودا مر جاتا ہے، کملاتا ہے جس کو کہتے ہیں، جتنا قریب پودا ولٹنگ پوائنٹ سے ہوگا اتنا نیوٹریشن ڈینس سلوشن اوپر جائے گا۔
उतनी ज़्यादा मिनरल्स की अवेलेबिलिटी होगी पौधे को। इसलिए हमें बिल्कुल एहतियात से पानी लगाना है, और जब तक पौधा जो है ऊपर से पत्ते दोपहर के वक्त उसके हल्के से कमलारे ना शुरू करें, उस वक्त तक हमने पानी नहीं लगाना। इसको जितना आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे और इसके ऊपर अमल करेंगे, उतना ही आपके लिए, फसलों के लिए, सब के लिए बेहतर है। शुक्रिया।